حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور علیہ السلام کے مجلس میں صفہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مہاجرہ عورت ہجرت کر کے اپنے ایک بیٹے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس عورت کو مہمان بنا کر عورتوں کی طرف بھیج دیا، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو مدینے کے اندر ایک وبا پھیلی، بیماری آئی، تو وہ بچہ جو ہے اس کی زد میں آ گیا، اس وبا کی زد میں آیا، بیمار ہوا اور وہ فوت ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ تو جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا انس اس کی ماں کی خبر کر دو، ان کو اطلاع کر دو۔ تو میں نے جا کر ان کو خبر دی، تو فرماتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے وہ آئی اور اس کے قدموں کی طرف بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر وہ کہنے لگی، اس کا انگوٹھا پکڑا اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں تجھ پر خوشی سے اسلام لائی ہوں اور تیری رضا کی خاطر میں نے ہجرت کی ہے، اور بتوں کو چھوڑ دیا، بتوں کو پوجنے والی تھی ان کو چھوڑا، اور یہ جو ہے میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، تو یہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو میرا اور کون ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابھی اس کی دعا پوری ہی نہیں ہوئی تھی تو اس کے پیر جو ہے وہ حرکت کرنے لگے، پیر حرکت کرتے ہوئے تو اس کی جان میں جان آئی، روح آئی، اور پھر اس نے خود اپنے چہرے سے جو ہے کفن کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹا دیا۔ جب کپڑے کو ہٹایا تو اٹھ کر وہ بیٹھ گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کی بات جو ہے وہ پوری بھی نہ ہوئی تھی تو یہ جو ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ ماں کی دعا ہے، اور پھر وہ کتنے دیر تک زندہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہا، اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے اس کی پھر موت آئی۔ تو یہ ہے ماں کی دعا کا ثمر، ماں کی دعا کا جو ہے یہ اثر۔